مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے، شیعہ میری آبرو ہے۔ سارے کے سارے قرآن مجید کو ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدیں کرتے ہیں، اسلامی عقائد کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں مانتے، احادیث رسول کو نہیں مانتے۔ یہ سارے کے سارے عقائد ان کے ہاں موجود ہیں۔ اور ہمیں کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے، کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے۔ ان کی باتوں سے نہیں، ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سیاہ اور سنی ان دونوں میں حقیقت میں مسلمان کون ہے؟ کیا سیاہ ہے یا سنی ہے؟ سیاہ مذہب کو جو لوگ کافر مانتے ہیں، کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ اگر آپ کافر مانتے ہیں تو پھر ان کو مکہ اور مدینہ میں آنے کی اجازت کیوں ہے؟ اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر سیاہ مذہب پہ، سیاہ فرقہ پہ لوگ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ آج کے ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیاہ مذہب کو کافر کہنا کیسا ہے، کیا یہ کافر ہے؟ بہت ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے آج۔ علماء اہل سنت اور علماء سیاہ کیا کہتے ہیں، چلیے ذرا ہم گفتگو کو پہلے ان کی سن لیتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے، شیعہ میری آبرو ہے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی، سین اور شین برابر ہے، فرق تین نقطوں کا ہے۔ اور وہ تین نقطے سے مراد جو کیا لے رہے ہیں کہ لوگ اتنے کیا شیعہ کافر ہیں؟ تھوڑا تفصیل سے جواب دیجئے، کیا شیعہ اور رافضی میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیے، ایک ہے شیعہ اور ایک ہے رافضہ۔ شیعہ کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی جماعت بنا لینا، ٹولی بنا لینے کو۔ ہوا کیا، ابتدائی دور میں شیعہ جو اب رافضہ ہیں، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلفائے راشدین پر مقدم کر دیا اور اپنا نام منسوب کر لیا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو گویا انہوں نے اپنے ذہن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو زیادہ اہمیت دے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گروہ بندی کر لی، اگرچہ حضرت علی اس سے بڑی ہے۔ تو ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ بقیہ خلفاء کی فضیلت کے منکر نہیں تھے۔ اب آگے کے دور میں کیا ہوا، انہی شیعوں نے بقیہ خلفاء راشدین کی فضیلت کا انکار کر دیا، صحابہ کرام کے ایمان کا اور اسلام کا انکار کر دیا، صحابہ کرام کو کافر کہا، خلفاء راشدین میں حضرت علی کو چھوڑ کر کے بقیہ کو کافر کہا کہ وہ مرتد ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو انہوں نے رفض اختیار کر لیا، اسی وجہ سے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ رفض کہتے ہیں کسی چیز کو نکار دینا، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ تو جب شیعوں نے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ابتدائی 3 خلفاء کے اسلام کا انکار کر دیا تو گویا انہوں نے ان کے ایمان کو رفض کر دیا، تب ان کو رافضہ کہا جانے لگا۔ پھر ایک دور آیا کہ شیعوں نے سب کے اسلام کا انکار بھی کیا اور ساتھ میں حضرت علی کو اللہ مان لیا، تعلیہ علی کا ایک مرحلہ آیا جو کہ رافضہ کی آخری گمراہی ہے۔ اب یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں، اور کیا رافضہ اور شیعہ میں کچھ فرق ہے، تو فرق میں نے واضح کر دیا آپ کے سامنے۔ لیکن آج کے دور میں یہ فرق ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی شیعہ ہیں وہ تقریباً رافضہ کے عقیدے پر متفق ہو چکے ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے قرآن مجید کو ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدیں کرتے ہیں، اسلامی عقائد کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں مانتے، احادیث رسول کو نہیں مانتے۔ یہ سارے کے سارے عقائد ان کے ہاں موجود ہیں اور شیعہ تقریباً اس پر متفق ہو چکے ہیں۔ اب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔
محفوظ رکھ کر کے جائیں. ہم میں اور شیعہ لوگوں میں فرق یہی ہے. مفتی سلمان اظہری وہ فرق بتا رہے ایسی ہیں. روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے یہ مستفاد ہو کہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا یا جانشین تھا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں وصی رسول اللہ، رسول اللہ نے ان کے لیے وصیت کی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اعلان ہو چکا تھا. یہ سب چیزوں کے لیے میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر کس کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی جو ریلیٹڈ ہو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. بال کے برابر بھی، کہتے ہیں صحابہ بال برابر بھی حضور کی اداؤں سے یا حضور کی منشا سے ہٹ کر کے وہ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے پوری دنیا الگ ہو جائے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر وصیت ہو چکی تھی رسول اللہ کی، اعلان ہو چکا تھا، تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی وصیت کے خلاف جا کر اپنی کرسی قائم کر سکتے تھے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں وہ اس طرح کے انتہا پسند کہ جو ان اختلافات کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا تو اس دنیا میں مسلمان جنہیں بھی سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی ملک ہے، وہ ایران ہے. ہمارے مسلمان حکمران اکثر و بیشتر جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، خاص طور پر عرب جتنے بھی ہیں وہ سب امریکہ کے ہاتھ میں بکے. ہمارا بھی، ہمارا مشرف بھی تھا اور اب یہ بھی ہے، یہ بھی سب یہ تو آئے ہی امریکہ کے این او سی، این او آر، این آر او بھی اور این او سی بھی سمجھیے وہیں سے لے کر آئے ہیں. تو یہ ساری خرابیاں اپنی جگہ ہیں، ان خرابیوں کو مانیے، سمجھیے، آئیڈینٹیفائی کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو انڈو کرنے میں آپ اپنا پرسنل کوئی رول کریں اور کسی ایسے گروہ کو تلاش کیجیے جو ان چیزوں سے بلند ہو، جو ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا ہو، جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے ان کے اوپر بات کرتا ہو، جو یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور ہمت. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ لفظ شیعہ جس پہ آ جائے وہ کافر ہو، یہ بات غلط ہے. کافر وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں. کافر وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب بھی تہمت لگاتے ہیں. کافر وہ ہیں جو صحبت سیدنا ابی بکر کے منکر ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں، کیونکہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا بہت ایکٹنگ کر رہے ہیں. کافر وافر شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو. کیونکہ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل، تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کی مرضی ہے. بھائی اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے. وہ سامنے سیدنا معاویہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے، حضرت ابو سفیان کو، ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو. آپ بولیں بھائی آپ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے، کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے. ان کی باتوں سے نہیں، تو لگ ہم رہا ہے کہ صحابہ نہیں کو اہل مانتے. بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے. جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے. پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. مجمع خاموش بیٹھا، میں دلیل دوں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے. حاضرین اکرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں ذرا خلاصہ کر دیتا ہوں 2 لفظوں میں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی شیعہ کو کافر ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہر وہ شخص کافر ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کی جو گستاخی کرتے ہیں ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں. اور جو شخص قرآن کو مکمل نہیں مانتا ہے، قرآن پہ شک و شبہ کرتا ہے، ہم اسے بھی کافر مانتے ہیں.
تو اگر آپ کا اس طرح کا عقیدہ ہے تو ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، اس میں کوئی ڈرنے کی اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔